بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج میں آپ کے لیے ایک بہت ہی خوفناک کہانی لے کر آئی ہوں، لیکن کہانی شروع کرنے سے پہلے آپ سب دوستوں سے گزارش ہے، اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں یا ابھی تک آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو آل پہ کر لیں تاکہ دلچسپ اور بہترین کہانیوں کا جو یہ سلسلہ ہے بر وقت آپ کو ملتا رہے۔ لاش کے بارے میں بتاتا چلوں جو کسی نوجوان لڑکی کی معلوم ہوتی تھی۔ تھوڑی دیر بعد اسے یاد آیا کہ اس نے صبح جلدی اٹھنا ہے، وقت پر آفس پہنچنا ہے، کہیں دیر نہ ہو جائے۔ چنانچہ وہ کرسی سے اٹھ کر بیڈ پر آ لیٹا اور سونے کی کوشش کرنے لگا۔ دفعتاً اسے پھر لاش کا خیال آیا اور وہ اٹھ بیٹھا۔ لاش سڑک پر اکیلی تھی اور اس نے لاش کی حفاظت کا انتظام نہیں کیا تھا۔ وہ بڑبڑایا، اوفو، میں بھی کتنا باولا ہو گیا ہوں، لاش کو یوں ہی چھوڑ کر بھاگ آیا، کہیں کوئی کتا بلا لاش کو کھا نہ جائے، مجھے کم از کم لاش کو پوری طرح تو کار میں بند کرنا چاہیے تھا جو آدھی رات سڑک پر اور آدھی کار میں پڑی ہے۔ وہ بستر سے اترا اور کمرے سے نکل آیا۔ باہر اب بھی بجلی چمک رہی تھی اور آسمان پر بادل چھائے ہوئے تھے۔ وہ گھر سے نکل کر کار والی جگہ پر پہنچا۔ وہاں دیکھ کر اس نے کار کو غائب پا کر بے اختیار اچھل پڑا۔ اب کار وہاں موجود نہیں تھی۔ اس نے دائیں بائیں دیکھا مگر کار اسے کہیں بھی نظر نہ آئی۔ اسے لمحے بجلی چمکی اور اس نے نیچے نظر ڈالی تو اسے حیرت کا ایک اور جھٹکا لگا، کیونکہ کار کے علاوہ وہاں سے وہ خون بھی غائب تھا جو اس نے لاش کی کٹی ہوئی شارک سے نکلتے ہوئے دیکھا تھا۔ یقیناً اجنبی واپس آ کر اپنی کار لے گیا، مگر مجھے کیوں خبر نہیں ہوئی؟ وہ پریشانی میں بڑبڑایا۔ وہ سوچنے لگا کہ اجنبی کتنا خود غرض نکلا، کم از کم کار وہاں سے لے جاتے وقت اسے اطلاع تو دیتا۔ ہاں، مجرم جو تھا اس نے دانستہ ایسا کیا ہوگا تاکہ وہ اس کے جرم کا گواہ نہ بنے۔ پھر اسے خیال آیا کہ اس نے سڑک سے خون کے داغ کیسے مٹائے ہوں گے۔ بارش ہو رہی تھی، سوچا جا سکتا تھا کہ بارش کی وجہ سے خون دھل گیا ہو، لیکن بارش کافی دیر سے اب تھم چکی تھی اور پانی نشیب میں بہہ جانے کے سبب سڑک خشک تھی۔ یہی کچھ سوچتے ہوئے وہ واپس مکان میں آیا اور بستر پر لیٹ کر سوچنے لگا، آخر وہ لڑکی کون تھی جسے وحشیانہ انداز میں قتل کر کے اس کی لاش کار میں ڈال کر اجنبی یہاں پہنچا تھا۔ اجنبی کی گاڑی اس کے مکان کے بالکل سامنے آ کر خراب ہوئی۔ یہ باتیں سوچتے ہوئے اسے نیند نے آ لیا اور وہ سو گیا۔ صبح اس کی آنکھ کھلی تو گھڑی پر وقت دیکھ کر بوکھلا گیا۔ 9 بج رہے تھے، جبکہ 9 بجے اسے اپنے آفس پہنچنا تھا۔ ناشتہ کرنے کا وقت نہیں تھا۔ اس نے تیزی سے منہ ہاتھ دھو لیا، لباس تبدیل کیا اور 10 منٹ کے مختصر وقت میں تیار ہو کر گھر سے نکل آیا۔ سڑک پر پہنچ کر وہ سواری کا انتظار کیے بغیر ہی شہر کی طرف چل دیا۔ اتفاق سے چند ہی لمحوں بعد پیچھے سے ایک ٹیکسی آ گئی۔ ٹیکسی خالی تھی۔ عبداللہ نے اسے اشارے سے روکا اور اس میں بیٹھ کر شہر کی طرف چل دیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ شہر پہنچا۔ اس نے ٹیکسی اپنے آفس کے باہر رکوائی اور کرایہ ادا کر کے تیزی سے عمارت کی جانب چل دیا۔ وہ سیڑھیاں چڑھتے ہوئے دوسری منزل پر واقع آفس میں داخل ہوا تو اس کا سانس پھولا ہوا تھا۔ سامنے بیٹھی ہوئی کلرک لڑکی نے اسے غور سے دیکھا۔ جی فرمائیے، اس نے شائستہ لہجے میں پوچھا۔ آپ کو کس سے ملنا ہے؟ اوہ، آپ عبداللہ صاحب تو نہیں؟ بائیں طرف جائیے، ایک آدمی نے چونکتے ہوئے تیزی سے کہا۔ عبداللہ نے اس کی طرف دیکھا اور اس بات میں سر ہلا دیا۔ تب لڑکی بوکھلا کر کھڑی ہوئی۔ تشریف رکھیے۔ دوسرا آدمی ہیڈ کلرک تھا۔ وہ اٹھ کر قریب آیا اور سلام کر کے بولا، سر میں احسن ہوں،
آپ کا ہم 1 گھنٹے سے انتظار کر رہے ہیں۔ 1 گھنٹہ؟ عبداللہ نے حیرت سے دہرایا۔ جی ہاں، 9 بجے سے، جبکہ اس وقت 10 بج رہے ہیں، ہیڈ کلرک احسن نے سر ہلاتے ہوئے بتایا۔ آئیے آپ کو آپ کا کمرہ دکھا دوں، دراصل ٹیکسی ملنے میں دیر ہو گئی، عبداللہ نے بہانہ بنایا، پھر اس کے ساتھ اپنے آفس کی طرف بڑھ گیا اور اندر داخل ہوا تو کمرے کی سجاوٹ دیکھ کر دل ہی دل میں بہت خوش ہوا۔ شاندار فرنیچر سے آراستہ کمرے میں ہر چیز قرینے سے رکھی ہوئی تھی۔ اس کی بڑی سی آفس ٹیبل پر فون، قلمدان اور چند فائلیں رکھی تھیں۔ چیئر پر بیٹھتے ہوئے اس نے دل ہی دل میں خدا کا شکر ادا کیا۔ اتنے میں ایک خوبصورت لڑکی اندر آئی۔ اس نے عبداللہ کو سلام کیا۔ ہیڈ کلرک نے فوراً ہی اس کا تعارف کروایا۔ سر، یہ آپ کی سیکرٹری ہے فرحین، اور میرا نام احسن ہے۔ باہر بیٹھی ہوئی لڑکی مس عظمیٰ ہیں۔ اسی لمحے ایک ادھیڑ عمر شخص پلیٹ میں پانی کا گلاس رکھے ہوئے اندر آیا اور اس نے عبداللہ کو سلام کرنے کے بعد گلاس میز پر رکھ دیا۔ یہ ہمارے چپڑاسی ہیں، اس آفس میں ایک برس سے کام کر رہے ہیں، ہیڈ کلرک نے اس شخص کے بارے میں بتایا۔ ڈائریکٹر صاحب آ گئے؟ عبداللہ نے پوچھا۔ جی ہاں سر، اور اب تک 3 مرتبہ آپ کا پوچھ چکے ہیں، سیکرٹری نے بتایا۔ ٹھیک ہے، آپ پوچھیں تو بتا دینا، عبداللہ نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اور ہاں، میں ناشتہ نہیں کر سکا، ذرا چائے منگوا لیں۔ وہ تینوں باہر چلے گئے۔ چند منٹ بعد چپڑاسی ناشتہ لے آیا اور عبداللہ نے اطمینان سے ناشتہ کیا۔ ناشتے سے فارغ ہو کر وہ میز پر رکھی ہوئی فائلوں کی ورق گردانی کرنے لگا، مگر چند لمحوں بعد اچانک اسے گزشتہ رات کا واقعہ یاد آیا اور وہ خوف سے جھرجھری لے کر رہ گیا اور فائل سے نگاہیں ہٹا کر لاش کے بارے میں سوچنے لگا۔ پراسرار اجنبی اور کار سے آدھی باہر لڑکی ہوئی لڑکی کی لاش جو خون سے آلودہ تھی، اور اس کا چہرہ اس کے تصور میں چکرانے لگا۔ وہ بہت الجھ چکا تھا اور خوفزدہ بھی۔ دفعتاً دروازہ کھلا اور سیکرٹری فرحین ہونٹوں پر خوبصورت مسکراہٹ بکھیرے اندر داخل ہوئی، مگر اس عبداللہ کو اس کی آمد کی خبر نہ ہوئی۔ وہ سامنے دیوار پر نگاہیں جمائے لاش کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ اسے اپنی طرف متوجہ نہ پا کر فرحین کے چہرے پر مسکراہٹ غائب ہو گئی۔ سر، آپ کو باس نے طلب کیا ہے، اس نے عبداللہ کو مخاطب کیا، لیکن عبداللہ کو اس کی آواز نہ سنائی دی۔ وہ کرسی پر ساکت بیٹھا ہوا دیوار کو گھورتا رہا۔ فرحین کو حیرت ہوئی اور وہ 2 قدم آگے بڑھ کر میز کے پاس آ گئی، پھر بلند آواز میں بولی، سر عبداللہ۔ ایک دم اچھل پڑا، پھر اس نے فرحین کی طرف دیکھا اور شرمندگی سے مسکرانے لگا۔ سوری فرحین، آپ نے کچھ کہا؟ جی، باس نے آپ کو بلایا ہے۔ وہ ڈائریکٹر کے کمرے میں داخل ہوا تو اس نے فائل سے نگاہیں ہٹا کر اس کی طرف دیکھا۔ عبداللہ نے سلام کیا۔ آئیے مسٹر عبداللہ، تشریف رکھیے۔ باس نے نرم لہجے میں اس کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ عبداللہ نے اس سے مصافحہ کیا اور اس کے سامنے کرسی پر بیٹھ کر اس کی طرف دیکھنے لگا۔ پھر یاد آنے پر اس نے اپنے ہاتھ میں موجود اپائنٹمنٹ لیٹر باس کی طرف بڑھا دیا اور اس نے لیٹر دیکھا اور میز پر رکھتا ہوا بولا، آج آپ کا پہلا دن ہے اور آپ 1 گھنٹہ لیٹ آئے، خیریت؟ بہرحال آئندہ آپ کو وقت کی پابندی کرنا ہوگی۔ جی، بس میں عبداللہ بس جی کر کے رہ گیا۔ آپ ایک اہم پوسٹ پر فائز ہیں اور میں نہیں چاہتا کہ آپ کے ماتحت آپ کی کمزوریوں سے فائدہ اٹھائیں۔ عبداللہ اس کی بات کو سنتا ہوا اس کی طرف دیکھ رہا تھا اور سوچ رہا تھا کہ باس کا لہجہ بالکل رات والے اجنبی کی طرح خشک ہے۔ پھر اسے لاش کا خیال آیا اور اس کی توجہ باس کی طرف سے ہٹ گئی اور باس کی طرف دیکھ رہا تھا، مگر ذہن لاش کے چکر میں الجھا ہوا تھا۔ میں آپ کو آفس کے قواعد و ضوابط بتا دیتا ہوں تاکہ کل آپ یہ نہ کہہ سکیں کہ آپ کو پتہ نہ تھا۔
عبداللہ کا ذہن لاش میں الجھا ہوا تھا۔ باس چند منٹ تک بولتا رہا لیکن عبداللہ کو اس کی آواز سنائی نہیں دے رہی تھی۔ مسٹر عبداللہ، کیا آپ سن رہے ہیں؟ باس نے پوچھا، لیکن عبداللہ نے کوئی جواب نہ دیا، بس ٹکر ٹکر ان کی طرف دیکھتا رہا۔ باس نے برہم ہو کر میز پر ہاتھ مارا تو عبداللہ بے اختیار اچھل پڑا۔ یس سر، اس نے تیزی سے کہا۔ اچھا، یہ بتائیے کہ میں نے آفس کے بارے میں کیا کہا؟ 3 سر، عبداللہ نے سٹپٹا کر کہا۔ باس اچھل پڑا۔ میں نے کچھ بتایا تھا لیکن تمہاری توجہ کہیں اور تھی۔ سوری سر، وہ بوکھلا گیا۔ بہرحال میرا خیال ہے کہ آپ کا ذہن کسی مسئلے میں الجھا ہوا ہے، ایسے میں آپ کام پر توجہ نہیں دے سکیں گے۔ باس نے سخت لہجے میں کہا، ایسا کیجیے کہ آپ 2 دن ریسٹ کریں اور پھر تشریف لائیں۔ میں ٹھیک ہوں سر، آپ فکر نہ کریں، عبداللہ نے تیزی سے کہا۔ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ میں اپنی بات دہرانے کا عادی نہیں ہوں۔ آپ جا سکتے ہیں، 2 دن بعد ڈیوٹی پر آئیے گا فریش ہو کر۔ عبداللہ آہستہ سے اٹھا اور سلام کر کے باس کے کمرے سے نکل آیا اور اپنے کمرے میں آ کر وہ دل ہی دل میں پراسرار اجنبی کو برا بھلا کہنے لگا، جس کی وجہ سے اسے باس کی ڈانٹ سننی پڑی۔ چند منٹ بعد وہ اٹھا اور آفس سے نکل کر اپنی قیام گاہ کی طرف چل پڑا۔ گھر میں داخل ہوتے ہی اس کی نگاہ میز پر پڑی۔ رات کو پی گئی چائے کی پیالیاں یوں ہی رکھی ہوئی تھیں۔ اس کے ذہن میں ایک خیال برق کی طرح کوندا۔ اس نے فوری طور پر شہر جانے کا فیصلہ کر لیا۔ وہ سمجھ چکا تھا کہ جب تک پراسرار اجنبی لڑکی کا معمہ حل نہ ہوگا اس کا ذہن الجھا رہے گا اور وہ آفس میں بھی توجہ نہیں دے سکے گا۔ نتیجے میں نئی نوکری ختم ہو جائے گی اور وہ دوبارہ بے روزگاری کے بھیانک افریت کا شکار بن جائے گا۔ چنانچہ وہ واپس جانے کی تیاری کرنے لگا۔ بیگ میں کپڑے ٹھونسے، پھر پلاسٹک کی ایک تھیلی لی اور رومال ہاتھ میں لپیٹ کر چائے کی وہ پیالی اٹھا لی جس میں کار والے اجنبی نے چائے پی تھی۔ پیالی کے علاوہ اس نے ایش ٹرے میں موجود سگریٹ کے ٹکڑے بھی تھیلی میں رکھ لیے اور تھیلی بیگ میں ڈال کر چل پڑا اور ریلوے اسٹیشن پہنچا تو اس وقت کراچی جانے والی ٹرین آ گئی تھی۔ اس نے جلدی سے ٹکٹ خریدا اور ٹرین میں سوار ہو گیا۔ ابھی 1 ہی بجا تھا۔ اسے امید تھی کہ ٹرین 4 بجے تک کراچی پہنچ جائے گی اور وہ اسٹیشن سے سیدھا پولیس اسٹیشن جائے گا جہاں اس کا دوست سہیل پرنٹس سیکشن میں انچارج تھا۔ لیکن اس کا اندازہ غلط ثابت ہوا۔ راستے میں ریلوے ٹریک گزشتہ رات کی طوفانی بارش سے اسے کافی نقصان پہنچا تھا اور اس کی مرمت کا کام ہو رہا تھا۔ ٹرین پونے 2 گھنٹے وہاں رکی رہنے کے بعد روانہ ہوئی تو شام 6:30 بجے وہ کراچی پہنچی۔ چنانچہ اسے ڈاکٹر سہیل کے آفس جانے کا پروگرام مؤخر کر دیا اور اسٹیشن سے اپنے گھر جا پہنچا۔ اس کی ماں اور بہن خلاف توقع اس کی واپسی پر حیران رہ گئیں۔ وہ 1 دن پہلے ہی گیا تھا، آج واپس آ گیا تھا۔ کیا بات ہے بیٹے؟ ماں نے پوچھا۔ خیریت تو ہے، تم اتنی جلدی واپس آ گئے؟ سب ٹھیک ہے؟ سب ٹھیک ہے ماں، میرے افسر نے مجھے ایک ضروری کام سے بھیجا ہے۔ عبداللہ نے بہانہ کیا، یہاں ہیڈ آفس جانا ہے صبح۔ سچ کہہ رہے ہو؟ ماں نے غور سے اس کی طرف دیکھا۔ ہاں ہاں، کل شام کو یا پرسوں صبح جاؤں گا، آپ کوئی فکر نہ کریں۔ دیکھیے، میں صرف 2 جوڑے بیگ میں لایا ہوں، باقی سامان وہی ہیں۔ ماں مطمئن ہو گئی۔ رات کے کھانے کے دوران صوبیہ نے اس کی رہائش کے بارے میں سوالات کیے۔ ارے رات تو وہاں طوفانی بارش ہوئی تھی، عبداللہ نے بتایا، مگر یہاں تو نہیں ہوئی۔ صوبیہ نے حیرت سے کہا۔ بادل آئے اور چلے گئے، بن برسے، اس لیے کہ انہوں نے وہاں جا کر برسنا تھا۔ عبداللہ ہنسا۔ ویسے بھی سردیوں میں کہیں کہیں بارش ہوتی ہے، وہاں سردی تو بہت ہوگی، ماں نے کہا۔ ارے ماں، ایسی ویسی، میرے تو سردی سے دانت مچنے لگے، لیکن اس پراسرار شخص پر سردی کا
کوئی اثر نہیں ہوا، اس کے منہ سے نکل گیا۔ پراسرار شخص؟ صوبیہ چونکتی ہوئی بولی۔ کون تھا؟ عبداللہ کو اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ صوبیہ خوفناک واقعات اور کہانیاں بڑے شوق سے سنتی تھی اور پڑھتی بھی تھی۔ وہ ایک مسافر تھا، کار میں کہیں جا رہا تھا کہ کار خراب ہو گئی اور وہ کار میرے مکان کے سامنے چھوڑ کر چلا گیا۔ اچھا، پھر کیا ہوا؟ اس میں کون سی پراسراریت والی بات ہے؟ صوبیہ نے سوال کیا۔ کچھ بھی نہیں، صبح میں اٹھا تو وہ کار غائب تھی۔ شاید وہ میرے بیدار ہونے سے پہلے ہی آ کر گاڑی وہاں سے لے گیا تھا۔ تو وہ پراسرار کیسے ہو گیا؟ صوبیہ نے منہ بنایا۔ ارے وہ تو یوں ہی میرے منہ سے نکل گیا۔ عبداللہ ہنس پڑا۔ البتہ اس کی آنکھیں بہت چمکدار تھیں، ان سے ایسی درندگی ٹپک رہی تھی کہ جیسے وہ کوئی بھیڑیا ہو، خونخوار اور بھوکا بھیڑیا۔ آپ کو اس نے کوئی نقصان تو نہیں پہنچایا؟ صوبیہ نے فکر مندی سے پوچھا۔ نہیں، مجھے تو اس نے کوئی نقصان نہیں پہنچایا، البتہ اس نے ایک لڑکی، وہ بے خیالی میں کہنے لگا، لیکن پھر فوراً خاموش ہو گیا اور دل کو ملامت کرنے لگا۔ صوبیہ نے تیزی سے پوچھا، لڑکی کو کیا کیا اس نے؟ پتہ نہیں۔ عبداللہ نے اونکنے کی اداکاری کی۔ شاید اس کا اچار ڈالا ہوگا، البتہ میں نے اسے چائے پلا دی تھی، سردی تھی نا۔ ماں نے ناگواری سے کہا، جاؤ صوبیہ، اس کا بستر لگا دو، اسے نیند آ رہی ہے۔ صوبیہ نے غور سے عبداللہ کی طرف دیکھا اور اٹھ گئی۔ عبداللہ نے اطمینان کا سانس لیا۔ اگر وہ اصل بات بتا دیتا تو شاید خوف سے صوبیہ کو بھی ساری رات نیند نہ آتی اور اس کی طرح صوبیہ کے ذہن پر بھی لاش سوار ہو جاتی۔ اگلی صبح عبداللہ ناشتہ کرنے کے بعد باہر جانے کے لیے تیار ہوا۔ اس کی ماں اور بہن گھر کی صفائی ستھرائی میں مصروف ہو گئیں تو اس نے چپکے سے بیگ کھولا اور اس میں سے تھیلی نکال کر قمیص میں ٹھونس لی، جس میں چائے کی خالی پیالی تھی۔ اگر وہ اس پیالی صوبیہ کو دکھا دیتا تو پھر پیچھے پڑ جاتی اور پیالی کے راز معلوم کرنے کے لیے سوالوں کی بوچھاڑ کر دیتی، اور ماں کو جانے کی اطلاع کرتا ہوا گھر سے باہر نکل آیا۔ نصف گھنٹہ بعد وہ اپنے دوست کے آفس سہیل کے پاس پہنچا۔ ڈاکٹر سہیل اس کی خلاف توقع آمد پر حیران رہ گیا۔ ارے تم واپس آ گئے؟ اس نے مصافحہ کرتے ہوئے حیرت سے پوچھا۔ ہاں، ایک ضروری کام پڑ گیا تھا، عبداللہ نے مسکراتے ہوئے کہا اور اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ ڈاکٹر سہیل نے اس کے لیے چائے منگوائی، پھر آفس کے بارے میں پوچھنے لگا۔ سناؤ، کل آفس میں دن کیسا رہا؟ یار بس کیا بتاؤں، باس مجھ سے مل کر خوش نہیں ہوا، عبداللہ نے بتایا۔ اوہ، کیا ہوا تھا؟ ڈاکٹر سہیل نے پوچھا۔ وقت پر تو گئے تھے نا؟ 10 بجے آفس پہنچا تھا، اور جب باس مجھے آفس کی روٹین سمجھانے لگا تو میرا ذہن لاش میں الجھا ہوا تھا۔ لاش؟ کیسی لاش؟ اور کس کی لاش؟ ڈاکٹر سہیل نے حیرت سے گھورا۔ آپ کے مکان میں میری پہلی رات جاگتے ہوئے گزری تھی، اس لیے صبح آفس پہنچنے میں لیٹ ہو گیا اور باس نے 2 دن کی چھٹی دی۔ میں لاش کے بارے میں پوچھ رہا ہوں۔ ڈاکٹر سہیل نے اس کی بات کو کاٹا اور بولا۔ تب عبداللہ نے اسے پراسرار آدمی اور اس کی کار میں موجود لاش کا واقعہ پوری تفصیل سے بتا دیا۔ رات بھر وہاں لاش میرے اعصاب پر سوار رہی۔ اب تک میں اپنے ذہن سے اسے نکال نہیں سکا ہوں۔ مجھے لگتا ہے جب تک یہ معمہ حل نہ ہو جائے گا میں اپنی ڈیوٹی انجام نہیں دے سکوں گا۔ چھوڑو یار، ایسے خوابوں میں ذہن کو کیا الجھانا، حماقت کے سوا کچھ بھی نہیں۔ ڈاکٹر سہیل نے ناگواری سے کہا۔ یہ خواب نہیں، حقیقت ہے پیارے، عبداللہ نے پرزور لہجے میں کہا۔ عبداللہ نے اسے پراسرار آدمی اور اس کی کار میں موجودہ لاش کا واقعہ پوری تفصیل سے بتا دیا۔ رات بھر لاش میرے اعصاب پر سوار رہی، اور جب میں باس کے پاس بیٹھا ہوا تھا تب بھی ذہن اسی لاش میں الجھا ہوا تھا۔ اب تک میں اپنے ذہن سے اسے نکال نہیں سکا ہوں۔ مجھے لگتا ہے جب تک یہ معمہ
حل نہ ہو جائے گا میں اپنی ڈیوٹی انجام نہیں دے سکوں گا۔ چھوڑ یار، ایسے خوابوں میں ذہن کو الجھانا حماقت کے سوا کچھ بھی نہیں۔ ڈاکٹر سہیل نے ناگواری سے کہا، یہ خواب نہیں ہے، حقیقت ہے پیارے۔ عبداللہ نے پرزور لہجے میں کہا، مگر تمہارے پاس اس کا ثبوت کیا ہے کہ تم نے خواب نہیں دیکھا؟ ڈاکٹر سہیل نے سوال کیا۔ یہ رہا ثبوت۔ عبداللہ نے جیب سے تھیلی نکال کر میز پر رکھ دی، جس پر چائے کی خالی پیالی اور سگریٹ کے ٹکڑے تھے۔ اوہ، میں سمجھا نہیں۔ ڈاکٹر سہیل تھیلی کا جائزہ لیتے ہوئے بولا، اس پیالی میں اس اجنبی نے چائے پی تھی۔ عبداللہ نے بتایا، یہ سگریٹ بھی اسی نے پیے تھے۔ کار کا نمبر بھی مجھے یاد ہے۔ تم پیالی سے اس کے فنگر پرنٹس لے کر ریکارڈ چیک کرو، شاید کوئی کلو مل جائے۔ ڈاکٹر سہیل نے فوراً چپڑاسی کو بلا کر تھیلی اس کے حوالے کر دی اور ہدایت کی کہ فنگر پرنٹس کیمرہ مین کے پاس لے جائے۔ چپڑاسی کے جانے کے بعد اس نے انٹرکام پر کیمرہ مین کو ہدایت دی، سارے کام چھوڑ کر پہلے یہ کام کرو اور مجھے رپورٹ دو۔ پھر عبداللہ سے مزید تفصیلات پوچھنے لگا۔ نصف گھنٹہ بعد فنگر پرنٹس کے ماہر کی رپورٹ آ گئی۔ ڈاکٹر سہیل نے اپنے ریکارڈ کو کھنگالا اور کچھ دیر بعد عبداللہ سے کہنے لگا، تمہیں یہ جان کر حیرت ہوگی کہ جو واقعہ تم نے پرسوں شب کو دیکھا تھا وہ 12 سال پہلے کا تھا۔ کیا؟ عبداللہ کی آنکھیں حیرت اور خوف سے پھیل گئیں۔ ہاں، پولیس ریکارڈ کے مطابق اس شخص کا نام مبین تھا۔ اس کی محبوبہ سائمہ نے اس سے بے وفائی کی اور جب ایک رات مبین اس سے ملنے اس کے گھر پہنچا تو وہ گھر پر موجود نہیں تھی۔ مبین کافی دولت مند تھا اور سائمہ اس کے والدین کی کفالت کرنے کے علاوہ انہیں اپنا مکان بھی دے رکھا تھا۔ سائمہ کو گھر میں موجود نہ پا کر اسے شک ہوا اور اس کا کھوج لگاتا ہوا ایک سینما میں جا پہنچا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ سائمہ کو فلمیں دیکھنے کا بہت شوق ہے۔ کئی بار وہ بھی اس کے ساتھ فلمیں دیکھنے جاتی رہی تھی۔ سینما گھر پہنچ کر اس نے سائمہ کو دیکھ لیا۔ وہ اپنے کسی آشنا کے ساتھ آخری شو دیکھ کر باہر نکل رہی تھی۔ مبین کو دیکھ کر اس کا آشنا یک دم ہی رفو چکر ہو گیا۔ مبین نے اس وقت سائمہ پر یہی ظاہر کیا کہ وہ اتفاقاً یہاں سے گزر رہا تھا۔ وہ سائمہ سے کوئی سوال کیے بغیر اسے کار میں بٹھا کر شہر سے باہر لے آیا اور سڑک کے کنارے کار کھڑی کر کے اس نے سائمہ پر تشدد شروع کر دیا۔ ویرانے میں سائمہ کی چیخیں کوئی نہ سن سکا۔ مبین نے چاقو کے پے در پہ وار کر کے اس کا حسین چہرہ مسخ کر دیا، پھر اس کی شاہ رگ کاٹ دی۔ اس وقت بارش ہو رہی تھی۔ وہ طوفانی اور بھیانک رات میں لاش کو کار میں ڈال کر کچھ ہی دور لے گیا تھا کہ کار خراب ہو گئی۔ تب وہ کار وہیں چھوڑ کر پیدل ہی شہر واپس چلا گیا۔ دوسرے دن پولیس کو قتل کی واردات کی خبر ملی۔ لاش اور کار پر مبین کی انگلیوں کے نشانات تو اس کے جرم کا ثبوت تھے، مگر سائمہ کے نئے آشنا نے بھی گواہی دی کہ وقوعہ کی رات سینما ہال سے اس نے سائمہ کو مبین کی کار میں روانہ ہوتے ہوئے اسے دیکھا تھا۔ بہرحال اسے گرفتار کر لیا گیا اور اس نے بڑی جرأت سے اپنے جرم کا اعتراف بھی کر لیا، لہٰذا پھانسی کی سزا ہو گئی اور 5 دسمبر کی رات کو اسے پھانسی دے دی گئی۔ پرسوں 5 دسمبر کی رات ہی تو تھی نا؟ ڈاکٹر سہیل خاموش ہوا تو عبداللہ نے دونوں ہاتھوں سے اپنا سر تھام لیا۔ ڈاکٹر سہیل درست کہہ رہا تھا، پرسوں 5 دسمبر ہی تھی۔ اس کا مطلب تھا کہ اس نے جو کچھ بھی دیکھا تھا طلسمی کھیل تھا۔ جس کو اس نے چائے پلائی تھی وہ درندہ انسان نہیں تھا، وہ مرا ہوا انسان تھا۔ وہ ایک قاتل تھا جس نے اپنی محبوبہ کو مار کر کار میں ڈالا تھا اور کیا وہ آفس جہاں اس کو نوکری ملی تھی، کیا وہ آفس بھی؟ مجھے آفس جانا ہوگا۔ ہاں، میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ وہاں کون کون ہے۔ دوسرے ہی دن وہ شہر جا پہنچا، لیکن یہ دیکھ کر وہ حیران رہ گیا کہ جہاں آفس تھا وہاں کچھ بھی نہ تھا، بس ایک ویرانہ تھا۔ اوہ، کیا میں نے ایک دن
مرے ہوئے لوگوں میں گزارا تھا؟ کیا وہ سب لوگ زندہ نہ تھے؟ وہ اپنا سر پکڑ کر رہ گیا اور پھر واپس اپنے گھر کی طرف چل دیا۔ جی دوستو، آپ کو یہ کہانی کیسی لگی؟ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہے تو اس کو لائک اور شیئر کیجیے اور کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور دیں۔ دوستو، طبیعت کی ناسازی کی وجہ سے میں کچھ روز یہ کہانی کا دوسرا حصہ اپلوڈ نہیں کر سکی، اس کے لیے آپ سے معذرت خواہ ہوں۔ آپ خوش رہیں، اپنا اور اپنوں کا بہت سا خیال رکھیں۔ شکریہ۔